السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں۔ بہت سارے باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں، جو خاص طور پر جو دو ٹاپک ہے جو شہر میں جو بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جو آپس کی ہماری جو دشمنیاں ہیں، چاہے نوجوان طبقہ ہو، چاہے بچوں کا ہو، چاہے بڑا طبقہ ہو، بھئی یہ آپس کی دشمنیاں، آپس کی رنجشیں، آپس میں ایک دوسرے کو گرا دینا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، میں تجھے مار دوں گا، یعنی میں ایسا کر دیتا ہوں، میں ویسا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی رحم دلی کہاں گئی؟ رحم دلی، آپس میں عفو و درگزر، آپس میں معاف کرنا۔ ہم مثال دیتے ہیں صحابہ اکرام کی، بھائی ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق صحابہ ہے، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ کیا صحابہ کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے؟ بتائیے۔ صحابہ کے دور کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابی نے جو ہے دکان کھولی، سیم دکان تھی دونوں کی آپس میں سامنے۔ تو صحابی کے پاس میں کسٹمر آیا کہ بھائی، بولا کہ بھائی فلاں چیز مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جو آج میرا جو گزر بسر جو ہونے والا ہے، جتنے پیسے مجھے آج کے لیے چاہیے وہ میں نے کما لیے، اور میرے بھائی کی اوپننگ نہیں ہوئی، اب تک ان کا کوئی سامان نہیں بکا، آپ وہاں سے سامان لے لیجئے۔ یہ تھا جذبہ بھائی، اپنے آپ کی قربانی دیا کرتے تھے صحابہ، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا۔ بھئی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں، حضرت ابوبکر کی مثال دیتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں، حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے ہمارے پاس میں؟ حضرت عمر کا عالم یہ تھا کہ بھئی بادشاہ تھے، بادشاہ ہیں، آدھی زمین کے جو ہے حکمران ہیں بھائی، آدھی زمین کے بول رہا ہوں، صرف انڈین لیول نہیں، آدھی زمین کے حکمران تھے۔ اور جو ہے غریب کو دیکھا کہ بھئی فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ بھئی کہ عمر کہاں گئے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے، گئے بیت المال گئے اور آٹے کا جو بورا تھا اپنے کندھے پہ اٹھا لیا انہوں نے۔ غلام اسلم نے پوچھا کہ میرے آقا میں اٹھا لوں گا، بتائیے۔ کہا خبردار، کیا تجھے قیامت میں جو ہے میرا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا تو؟ خاموش۔ یہ کہہ کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا میرے بھائی۔ میں اور آج آپ ہوتے، اور یا پھر کوئی بھی بہرحال لیڈر ہوتے، میرے خلاف بولتے، ہاں ایسا کر دیتا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ بھائی ہم پھر عاشق صحابہ کہاں ہوئے؟ ہم عاشق رسول کہاں ہوئے؟ ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے کہاں ہوئے؟ خدا را آپس میں محبت ڈالیے، آپس میں محبت بانٹیے میرے بھائی۔ یاد رکھیے یہ دشمنیاں، یہ کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپس میں۔ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، اپنے آج سے اپنے آپ سے قسم کھا لیجئے، جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ قسم کھا لیجئے میں انشاءاللہ معاف کرنے والا بنوں گا۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا اللہ اس کو معاف کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ بھائی آپ ایکٹیوا پہ جا رہے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے، پیچھے سے فلاں بندہ جو ہے بس تھوڑا سا ٹچ ہو گیا، بھائی معافی چاہتا ہوں آپ سے، معاف کر دیں۔ تیری ماں بہن کی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، بھائی مسلمان کو گالی دے رہا میرے بھائی، تو کس کو گالی دے رہے ہم؟ بھائی کیا اس کی ماں ہماری ماں نہیں ہوتی؟ ہم آپس میں بھائی بہنیں نہیں ہیں؟ ہم آپس میں بھائی نہیں ہیں؟ بتا دو مجھے نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صاف اعلان کر رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ المسلم اخو المسلم۔ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوں گی LKG UKG کے، بھئی مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سا ٹچ ہو گیا، یعنی میری گاڑی آپ سے ٹچ ہو گئی، آپ مجھے گالیاں نکال رہے ہو، فلاں بہن کی، ماں کی، ایسا کر دوں گا، گاڑی سے اتر کے بھائی لڑنے آ جا رہے ہو۔ بھائی کس کے لیے میرے بھائی؟ ہمیں آج دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہود و نصارہ کی یا پھر کسی غیر قوم کے بچوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپس میں ہم ہی کافی ہے۔ میں کافی ہوں آپ کے لڑنے کے لیے، آپ میرے لیے لڑنے کافی۔ آپ میرے کو مار رہے ہیں، میں آپ کو مار رہا ہوں، انہیں ایک دوسرے کو مار لے رہا۔ ارے کیا یہ کتنی یہ یعنی وحشی پناہ کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم وحشی نہیں تھے، ہم آپس میں رحم دل تھے میرے بھائی۔ ہم اس قوم سے بلانگ کرتے جو رحم دلی کو ترجیح دیتی میرے بھائی، جو رحم دلی کو فرسٹ پریورٹی دیتی۔ ہم اس قوم کے بیٹے ہیں میرے بھائی۔ یاد رکھیے ہم جو ہے ہلاکو خان یا پھر جو درندے قسم کے جو لوگ تھے ان میں سے نہیں ہے۔ آپس میں رحم کریے، یہ آپس کے رشتہ داریوں کو ترجیح دیجیے، آپس میں دوستانے کو بڑھائیے۔ بھائی دوستوں میں ہوتے رہتا ہے، قتل تک کی نوبت مت لائیے میرے بھائی۔ میں ابھی کا واقعہ ہے، صبح کا جو ہے فلاں بندے نے فلاں کو مار دیا، روڈ پر مار دیا۔ کیا چل رہا ہے تماشا؟ کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی روڈوں پر؟ انسان کی جان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی ایک انسان کو، بلکہ قرآن کی آیت ہے،
قرآن کی آیت میں آپ کو سناؤں کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ کسی نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ انہوں نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور کسی نے ایک قتل کیا، کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو مار کر دیا، ساری انسانیت کے قتل کر دیا۔ قتل مت کریے میرے بھائی، وہاں تک کی نوبت مت لائیے، خدا را اپنے آپ کو تھوڑا صبر سے تھوڑا اپنے آپ کو کول رکھیے میرے بھائی۔ میں مانتا ہوں کہ آپسی اختلاف، دیکھیں اختلاف کرنا کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے بھائی، مثال کے طور پر کوئی چیز مجھے پسند ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے، لیکن آپ میری بھی جو پسند کا خیال کریے نا بھائی، کہ بھائی میرے بھائی کو یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، ٹھیک ہے خلاص، اس کی رائے کا احترام کریے، نہیں جو میں بولا وہ سننا یہ غلط ہے میرے بھائی۔ یاد رکھیے صحابہ میں اختلاف ہوا بھائی، علمی اختلاف ہوا بھائی، علمی اختلاف اچھی چیز ہے، کسی چیز پر اختلاف ہو رہا ہے بیٹھیے بھائی میرے بھائی، میٹنگ کریے آپس میں۔ بھائی علماء کرام سے کتنے بندے جڑے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کسی عالم دین سے جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر بتانا آپ جڑے ہوئے ہیں تو کمنٹ میں، نہیں ہے جڑے ہوئے نا، جڑیے، علماء سے دوستی رکھیے بھائی، آپ کے پاس میں علماء کا نمبر سیو ہونا چاہیے، کسی عالم دین کا، کسی مفتی کا، کسی حافظ صاحب کا نمبر سیو ہونا چاہیے آپ کے پاس میں، کہ جب بھی غصہ آئے اس طرح کا کچھ کرنے کا من کرے کہ بھائی میں اس کو فلاں کر دوں گا، میں برباد کر دوں گا، فوری ان کو فون ملائیں اور کہے کہ حافظ صاحب مجھے جو ہے قتل کرنے کا، مجھے جو ہے فلاں بھائی کو مارنے کا من کر رہا، کیا کروں؟ انشاءاللہ وہ اچھی رائے دیں گے، اچھا مشورہ دیں گے میرے بھائی۔ آپس میں خدا رہا اپنے آپ کو برباد مت کریے، قوم کو یہ ایک جٹ ہونے کا موقع ہے میرے بھائی۔ یاد رکھیے ہمارے حالات ایسے نہیں آپس میں ایک دوسرے کو مار لیں، ہمارا آپس میں بعد میں دیکھتے ہیں نا میرے بھائی، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تک تو جڑیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، کیا محلے میں آپ کے پاس میں 25 سے 20 نوجوان یا پھر پورا محلہ آپ سے جڑے ہوا ہے؟ نہیں ہے، انہیں فلاں کر رہا، انہیں ایسا کر رہا، انہیں اس کی قبر کھود رہا، ہم اس کی قبر کھود رہے، انہیں ہماری قبر کھود رہا، میں اس کی قبر کھود رہا ہوں، کھود رہو پھر آپس میں ایک دوسرے سے، مر مٹ جائیں گے، ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بھائی یاد رکھو باقی رہنا ہے، یہ آپس کے جھگڑوں کو چھوڑنا ہوگا، اس کو پیروں کے نیچے ڈالیے، کچل ڈالیے، چھوڑیے اس کو، جو مین مدے اس پہ کام کریے۔ مین مدے کیا ہے میں بتاؤں میں آپ کو، ہماری قوم کی بچی پرسوں مر گئی، معلوم ہے نا، ایرا کنٹے کا واقعہ ہے، یہ 4000 نہیں تھی، یہ ہے مین مدعا۔ گلی میں کتنے بیوہ ہیں، گلی میں کتنے یتیم بچے ہیں جو اسکول کو نہیں جاتے ہیں، گلی میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو کھانے کو کھانا نہیں ہے جن کے پاس میں ہے۔ ایسا مت بولیے مول صاحب ایسا کیسا رہتے، آپ پورے امیر ہیں، جو میرے بھائی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی انگلی پکڑ کے لے کے جاتا ہوں ادھر، میں بتاتا ہوں آپ کو شاہین نگر میں کتنے ہیں، ایرا کنٹے میں کتنے ہیں، اور پہاڑی میں کتنے، میں بتاتا ہوں میرے بھائی، تھوڑا آگے نکلیے آپ۔ بھائی کیا ہماری طرف سے کچھ کوئی ایک بچی کو آپ پڑھا رہے ہیں؟ کسی ایک کوئی غریب بچی ہے یا کوئی جو ہے بیوہ عورت ہے، کیا ہم نے سہارا بنا اس کا؟ میرے بھائی ایسے لوگوں کا سہارا بنی ہے، ان مدوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری۔ میں گزارش کرتا ہوں مساجد کے ائمہ سے، مساجد کے جو ذمہ دار ہے، جو کمیٹی حضرات ہیں، میرے بھائی یہ مسجد کو اپنا سنٹر بنائیے، مسجد کو سنٹر بنا کے کام کریے، اللہ کی قسم اللہ پھر دیکھیں آپ محلوں میں کیسے، ہمارے محلات میں، ہماری کالونیز میں کیسے اللہ کی برکتیں شامل ہوتی ہے۔ ہم نے مساجد کو جو ہے آج کل بس نماز پڑھنے کی جگہ، نکاح کرنے کی جگہ، خلاص اس کے بعد قفل پڑ جاتا، نہ کوئی میٹنگ ہوتی آپس میں، نہ کوئی نوجوانوں کو جوڑتے آپس میں۔ بھائی 15 دن میں یہاں ایک میٹنگ لو نا بھائی، نوجوانوں کی آپس میں بات کریے، ان کے کیا اپنے مسئلے مسائل ہے اس کو۔ اور نوجوانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں بھائی، اگر یہ حقوں سے فرصت ملے، یہ سگریٹ سے فرصت ملے تو کچھ ایسے کام کریے میرے بھائی۔ کب تک صرف اپنی جوانی کو برباد کریں گے؟ کیا فائدہ ہے میرے بھائی، بولیے آپ۔ یہ نشے آور دوائیں کھا لینا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ کیوں آئے تھے زندگی میں پتہ نہیں، کیوں مر گئے پتہ نہیں، کئی کی زندگی میرے بھائی، تھوڑا سا اس کو سوچئے۔ دیکھیں میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کسی کو برا بول رہا ہوں، اللہ کی قسم ہم خود گنہگار ہیں، لیکن بس ایک تڑپ ہے قوم کے لیے کہ میرے بھائی کہاں جا رہی ہماری قوم، کہ کیوں ایسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے قتل کرنے کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے در پہ ہیں۔ میرے بھائی نیچا مت گرائیے، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریے میرے بھائی۔ کسی کا کاروبار بیٹھ گیا، 25 مسلمان مل گئے، 2 ہزار روپے 50,000 اسپاٹ پہ کاروبار ڈال کے دیجئے، یہ ہے قوم کا جذبہ۔ جو کہ غیر کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں لے جا کے، اگر آپ بول رہے ہیں نہیں غیروں میں بھی اتحاد نہیں ہے مول صاحب کیا جھوٹے باتیں بول رہے ہیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں انگلی پکڑ کے، آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو لے جاتا ہوں پہاڑی پہ ادھر جہاں پر کرسچنز پورے جمع ہوتے اور کیا کام کرتے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن کیا کام کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
کوئی بندہ ان کا گر رہا نا, سارے ایک مثال کے طور پر 50 لوگ مل جاتے, 50 سے 2,000 روپے کتنے ہو گئے, 1 لاکھ روپے فوری جمع کر کے اس کا کاروبار کھڑا کر کے دیتے کہ میرے بھائی پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینا, ہم ہیں تیرے ساتھ میں کھڑے ہوئے. آج ہم کرتے ہیں ایسا؟ کسی کا کاروبار گر گیا, ہنستے آئے, اس لیے بولا میں کاروبار نہیں کرنا, گر جاتے سمجھے, اس لیے بولا میں, یعنی اس کی جو یعنی اس کی جو فیلنگس تھی نا اس کے ساتھ میں کھیلتے ہم. بھائی اگر کوئی بندہ گر رہا ہے نا, سپورٹ کرو نا بھائی, 50 لوگ مل جاؤ بھائی, محلے کی کمیٹی بناؤ. میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں بھائی 50 لوگوں کی کمیٹی بناؤ, 25 لوگوں کی بناؤ, ہر مہینہ کچھ اماؤنٹ جمع کرو. مثال کے طور پر 1,000 روپے جمع ہو رہے بھائی, 50 لوگوں کے جمع ہو گئے 50,000 روپے. ہر مہینے میں کسی ایک بندے کو سپورٹ کر دو, کسی ایک بندے کو کاروبار سے لگوا دو, کسی کے گھر میں جو ٹیلرنگ مشین ہے الیکٹرک اس کے گھر میں ڈلوا دو. بھائی ساری زندگی بھر کی دعائیں لیتے رہیں گے آپ, اس کے سارے زندگی بھر کا آپ نے بندوبست کر دیا, آپ ذریعہ بن گئے. کل قیامت کے روز انشاءاللہ جب اللہ کھڑا کرے گا ہم سب کو, انشاءاللہ یہ بچیاں گواہی دیں گی کہ یہ بندہ تھا, یہ بندے تھے جو مجھے سپورٹ کیا. الغرض دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو لائیو آؤں گا میں. اور میں عرفان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلم میڈیا کے ذریعے سے ماشاءاللہ سے ایسے ہمدرد ہیں جو کہ قوم کی فکر کرتے ہیں اور آپس میں کس طرح سے یونٹی میں لائیں ہمارے بندوں کو, ہماری قوم کو. بہت ساری فکریں ہیں. اللہ ان کے چینل کو قبولیت سے نوازیں. آپ ان کے چینل کو ہمیشہ جو ہے دوسروں کو شیئر کرتے رہا کریں. دیکھیں ہمارا چینل ہے, آپ کا اپنا چینل ہے, ایک اپنے مومن بھائی کا چینل ہے, اس کو بڑھائیے آگے, جتنا ہو سکے گروپوں میں شیئر کریے, آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہیے. اور اگر آپ کو کوئی میٹنگز وغیرہ کروانی ہے انشاءاللہ تو بھائی کو بھی پرسنل میسج کریں. انشاءاللہ ہم کوئی ایسی ٹیم بنائیں گے جس میں ہماری ملاقاتیں بھی ہو اور آپس میں اسلامک ٹاپکس پہ بات بھی ہو, قوم کی بات بھی ہو. انشاءاللہ آپس میں محلوں کو کس طرح سے جو ہے ترقی دینا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.